بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12ویں قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نے اس سیریز کی پہلی 11 ویڈیوز نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں یا اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی تو رات کے وقت اس میں روشنی کا مسئلہ سامنے آیا۔ اس غرض کے لیے پہلے کھجور کی شاخیں جلائی گئیں۔ پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ آئے تو وہ اپنے ساتھ قندیلیں، رسیاں اور زیتون کا تیل لائے۔ حضرت تمیم داری نے یہ قندیلیں مسجد میں لٹکا دیں، پھر رات کے وقت ان کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہماری مسجد روشن ہو گئی، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی روشنی کا سامان فرمائے۔ اللہ کی قسم، اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس کی شادی تم سے کر دیتا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 حجرے اپنی بیویوں کے لیے بنوائے تھے۔ ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دوسرا سیدہ سویدہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ مدینہ منورہ میں جو زمینیں کسی کی بھی ملکیت نہیں تھیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین میں تقسیم کر دیا۔ کچھ زمینیں آپ کو انصاری حضرات نے ہدیہ کی تھیں، وہ بھی آپ نے مہاجرین میں تقسیم فرما دی۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکانات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں متعدد نکاح فرمائے، جن میں دینی حکمتیں اور مصلحتیں تھیں۔ جب بھی آپ نکاح فرماتے تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک مکان آپ کو ہدیہ کر دیتے، یہاں تک کہ حضرت حارثہ نے اپنے سارے مکان اسی طرح آپ کو ہدیہ کر دیے۔ اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار مسلمانوں کے سامنے یہودیوں سے صلح کا معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی ایک تحریر بھی لکھوائی۔ معاہدے میں طے پایا کہ یہودی مسلمانوں سے کبھی جنگ نہیں کریں گے، کبھی انہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں وہ کسی کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر کوئی اچانک مسلمانوں پر حملہ کرے تو یہ یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ ان شرائط کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں کی جان و مال اور ان کی مذہبی معاملات میں آزادی کی ضمانت دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا، جسے مواخات کہا جاتا ہے۔ اس بھائی چارہ کے بعد انصاری مسلمانوں نے مہاجرین کے ساتھ جو سلوک کیا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ خود مہاجرین پر اس سلوک کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ پکار اٹھے، اے اللہ کے رسول، ہم نے ان جیسے لوگ کبھی نہیں دیکھے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت ہمدردی اور غم گساری کی ہے، یہاں تک کہ محنت اور مشقت کے وقت وہ ہمیں الگ رکھتے اور صلہ ملنے کا وقت آتا تو ہمیں اس میں برابر کا شریک کر لیتے۔ ہمیں تو ڈر ہے کہ آخرت کا سارا ثواب یہ تنہا نہ سمیٹ لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور انہیں دعائیں دیتے رہو گے۔ انصاری مسلمانوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنی ہر چیز میں سے نصف حصہ دیا۔ کسی کے پاس 2 مکان تھے تو ایک اپنے بھائی کو دے دیا، یہاں تک کہ ایک انصاری کی 2 بیویاں تھیں۔ انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری ہونے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا۔ لیکن مہاجر مسلمان نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ چنانچہ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد یہ مسئلہ سامنے آیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے۔ کسی نے جھنڈا لہرانے کا مشورہ دیا تو کسی نے بغل بجانے کا مشورہ دیا۔ اسی طرح اور بھی مشورے دیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمائے۔ انہی دنوں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خواب میں 2 سبز کپڑوں میں ملبوس شخص کو دیکھا۔ اس شخص نے انہیں پوری اذان پڑھ کر سنائی اور تکبیر کہنے کا طریقہ بھی بتایا۔ صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ نے یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ سچا خواب ہے، تم جا کر یہ کلمات بلال کو سکھا دو تاکہ وہ ان کے ذریعے اذان دیں، ان کی آواز تم سے بلند ہے اور زیادہ دلکش بھی ہے۔ اس طرح سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز کے لیے اذان دی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے مدینہ منورہ کے یہودی قبیلہ اوس اور خزرج کے لوگوں سے کہا کرتے تھے، بہت جلد ایک نبی ظاہر ہوں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر تم لوگوں کو سابقہ قوموں کی طرح تہس نہس کر دیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو یہی یہودی آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگے اور ایسے سوالات پوچھنے کی کوشش کرنے لگے جن کے جوابات ان کے خیال میں آپ نہ دے سکیں گے۔ ایک روز انہوں نے پوچھا، اے محمد، ہمیں بتائیں کہ روح کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے۔ پھر انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا،
اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت کو اللہ کے سوا کوئی اور ظاہر نہیں کرے گا۔ اسی طرح دو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کن باتوں کی تاکید فرمائی تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بدکاری نہ کرو، اور حق کے سوا کسی ایسے شخص کی جان نہ لو جس کو اللہ نے تم پر حرام کر دیا، چوری مت کرو، سحر اور جادو ٹونا کر کے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی بادشاہ اور حاکم کے پاس کسی کی چغل خوری نہ کرو، سود کا مال نہ کھاؤ، گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں پر بہتان نہ باندھو، اور اے یہودیو، تم پر خاص طور پر یہ بات لازم ہے کہ ہفتے کے دن کسی پر زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ یہ یہودیوں کا متبرک دن ہے۔ یہ 9 ہدایات سن کر دونوں یہودی بولے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہودی ہمیں قتل کر ڈالیں گے۔ چند یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا، اس وقت لوگ کہاں ہوں گے جب قیامت کے دن زمین اور آسمان کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی؟ آپ نے جواب دیا، اس وقت لوگ پل صراط کے قریب اندھیرے میں ہوں گے۔ اس طرح ایک مرتبہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بادلوں کی گرج اور کڑک کے بارے میں پوچھا۔ جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا، یہ اس فرشتے کی آواز ہے جو بادلوں کا نگران ہے، اس کے ہاتھ میں ایک آگ کا کوڑا ہے جس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہوا اس طرف لے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ ناظرین، ان یہودیوں ہی میں سے ایک گروہ منافقین کا تھا۔ مدینہ میں جب اسلام کو عروج حاصل ہوا تو یہودیوں کا اقتدار ختم ہو گیا۔ بہت سے یہودی اس خیال سے مسلمان ہو گئے کہ اب ان کی جانیں خطرے میں ہیں۔ اب اگرچہ کہنے کو تو وہ مسلمان تھے، لیکن ان کی ساری ہمدردیاں اور محبتیں اب بھی یہودیوں کے ساتھ تھیں۔ ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول نے منافق قرار دیا۔ ان کے تعداد 300 کے قریب تھی۔ انہی منافقوں میں عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ یہ منافقوں کا سردار تھا۔ یہ منافقین ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ کب اور کس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ ناظرین، ہجرت کے پہلے سال ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تھی تو اس وقت جنگ کے بغیر تبلیغ کا حکم ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کافروں سے الجھیے مت، بلکہ دامن بچائے رکھیے اور صبر کیجیے۔ یہ حکم مکہ کی زندگی تک رہا۔ پھر ہجرت کے بعد اس طرح جنگ کرنے کی اجازت ملی کہ اگر مشرک جنگ کی ابتدا کریں تو مسلمان ان سے دفاعی جنگ کر سکتے ہیں، البتہ حرام مہینوں میں جنگ نہ کریں، یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم میں۔ کچھ مدت بعد جنگ کی عام اجازت ہو گئی، یعنی کافروں کے حملہ نہ کرنے کی صورت میں بھی مسلمان ان سے ایک دامی جنگ کریں اور کسی بھی مہینے میں جنگ کر سکتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جہاد کی اجازت مل گئی تو 12 ربیع الاول 2 ہجری میں پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کی غرض سے مہاجرین کے ساتھ مدینہ سے نکل کر ودان کے مقام پر بنی زمرہ پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 70 صحابہ تھے، لیکن بنی زمرہ کے سردار نے جنگ کے بغیر ہی صلح کر لی اور صلح کا معاہدہ لکھا گیا۔ صلح کے معاہدے میں طے پایا کہ یہ مسلمانوں کے مقابلے پر نہیں آئیں گے اور اللہ کے رسول انہیں جب بھی بلائیں گے تو انہیں مدد کے لیے آنا ہوگا۔ اس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا غزوہ تھا۔ اس کو غزوہ بنی زمرہ کہا جاتا ہے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کا جھنڈا سفید تھا اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ اس کے بعد غزوہ بواد اور غزوہ عشیرہ پیش آیا، لیکن ان غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ کے بغیر ہی واپس آنا پڑا، کیونکہ اسلامی لشکر کے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن آگے نکل جاتے تھے۔ اسی سال 2 ہجری کے دوران قبلے کا رخ تبدیل ہوا اور اس وقت تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ قبلے کی تبدیلی اس لیے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آرزو کی تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو، کیونکہ یہودی کہتے تھے محمد ہماری مخالفت بھی کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں، اگر ہم سیدھے راستے پر نہ ہوتے تو تم ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھا کرتے۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم نماز کی حالت میں آیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا اور آپ کے ساتھ ہی تمام صحابہ کرام نے بھی رخ تبدیل کر لیا۔ یہ نماز مسجد قبلتین میں ہو رہی تھی۔ اسی سال یعنی 3 ہجری میں رمضان کے روزے اور صدقہ فطر کا حکم نازل ہوا۔ پھر مسجد نبوی میں ممبر نصب کیا گیا جب تک ممبر نہیں بنا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ دیتے تھے۔ ناظرین، غزوہ شیرہ میں جب قریش کا تجارتی قافلہ شیرہ کے مقام سے گزر کر شام جا چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے تھے، لیکن جب آپ کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے اور اس سامان تجارت کا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا تو آپ اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے۔ ادھر اس قافلے کے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یہ قریش کے بھی سردار تھے اور فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے۔ ان کے جاسوس نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ ابو سفیان نے فوراً ایک شخص کو مکہ کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حملے کی اطلاع دے دیں۔ وہ شخص بہت تیزی سے روانہ ہوا، آخر 3 دن بعد مکہ میں داخل ہوا اور مکہ کی وادی کے درمیان میں پہنچ کر اونٹ پر کھڑا ہو گیا اور پکارا، اے قریش، اپنے تجارتی قافلے کی خبر لو، تمہارا جو مال و دولت ابو سفیان لے کے آ رہے ہیں اس پر محمد حملہ کرنے والے ہیں، جلدی مدد کو پہنچو۔ اس تجارتی قافلے میں سارے قریشیوں کا مال لگا ہوا تھا، چنانچہ سب کے سب جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے۔ روحہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو گننے کا حکم دیا۔ گننے پر معلوم ہوا کہ مجاہدین کی تعداد 313 ہے۔ لشکر میں گھوڑوں کی تعداد صرف 5 تھی، اونٹ 70 کے قریب تھے، اس لیے ایک ایک اونٹ 3 یا 4 آدمیوں کے حصے میں دیا گیا۔ اس غزوے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ ہی میں ٹھہرنے کا حکم فرمایا، کیونکہ ان کی زوجہ محترمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا، تمہیں یہاں ٹھہرنے کا بھی اجر ملے گا اور جہاد کرنے کا اجر بھی ملے گا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ طلحہ بن عبید اور سعید بن زید رضی اللہ عنہما کو جاسوسی کی ذمہ داری سونپی تاکہ یہ دونوں لشکر سے آگے جا کر قریش کے تجارتی قافلے کی خبر لائیں۔ اب لشکر پھر آگے بڑھا، اس طرح زعفران کے وادی تک پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ ایک لشکر لے کر اپنے قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے کوچ کر چکے ہیں۔ آپ نے یہ اطلاع ملنے پر تمام لشکر کو ایک جگہ جمع فرمایا اور ان سے مشورہ کیا، کیونکہ مدینہ منورہ سے مسلمان صرف ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے تھے، کسی باقاعدہ لشکر کے مقابلے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ نے جو حکم فرمایا ہے اس کے مطابق عمل فرمائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑ لیجئے، ہم تو یہی بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں لڑیں گے، آخر دم تک لڑیں گے۔ حضرت مقداد کی تقریر سن کر آپ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور انصاری صحابیوں نے بھی تقاریر کی۔ ان کی تقاریر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے اثار ظاہر ہوئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب اٹھو اور کوچ کرو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ہمیں فتح دے گا۔ زعفران کی وادی سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے۔ اس وقت تک قریشی لشکر بھی بدر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش کے لشکر کی خبریں معلوم کرنے کے لیے بھیجا، تو پتہ چلا کہ لشکر میں مکہ کے بڑے بڑے سردار بھی شامل ہیں۔ اس دوران ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ قافلے کا رستہ بدل چکے تھے اور اس طرح ان کا قافلہ بچ گیا، جبکہ اس قافلے کو بچانے کے لیے جو لشکر آیا تھا اس سے اسلامی لشکر کا آمنا سامنا ہو گیا۔ ادھر ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ قافلہ تو اب بچ گیا ہے، اس لیے انہوں نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ واپس مکہ کی طرف لوٹ چلو، کیونکہ ہم اسلامی لشکر سے بچ نکل آئے ہیں، لیکن ابو جہل نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ قریشی لشکر نے بدر کے مقام پر اس جگہ پڑاؤ ڈالا جس جگہ پانی نزدیک تھا۔ دوسری طرف اسلامی لشکر نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا پانی وہاں سے فاصلے پر تھا، تب اللہ نے وہاں بارش برسا دی اور ان کی پانی کی تکلیف کو دور کر دیا۔ صبح ہوئی تو نماز ادا کی گئی، پھر آپ لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور قریش سے پہلے پانی کے قریب پہنچ گئے۔ مقام بدر پر پانی کا چشمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں رکتے دیکھ کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیام کے لیے جگہ مناسب نہیں ہے، میں اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہوں،
آپ وہاں پڑاؤ ڈالیں جو دشمن کے پانی سے قریب ترین ہو۔ ہم وہاں ایک حوض بنا کر پانی اس میں جمع کر لیں گے اور پانی کے دوسرے گڑھے اور چشمے پاٹ دیں گے۔ اس طرح دشمن کو پانی نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے کو بہت پسند فرمایا۔ اس رائے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر اسی جگہ پہنچے جہاں قریش نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور حضرت خباب کے مشورے پر عمل ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک عریش بنایا گیا۔ یہ عریش کھجور کی شاخوں اور پتوں کا ایک سائبان ہوتا ہے۔ یہ ایک اونچے ٹیلے پر بنایا گیا۔ اس جگہ سے آپ پورے میدان جنگ کا معائنہ فرما سکتے تھے۔ حضرت ابوبکر، حضرت علی اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما انصاری صحابہ کے ایک دستے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے۔ اس طرح اگلی صبح قریشی لشکر ریت کے ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ قریش کا لشکر لوہے کا لباس پہنے ہوئے اور ہتھیاروں سے خوب لیس بڑا چلا آ رہا ہے، تو اللہ رب العزت سے مدد کی دعا فرمائی۔ پھر قریش نے عمیر بن وہب جہمی رضی اللہ عنہ کو اسلامی لشکر کی جاسوسی کے لیے بھیجا۔ یہ عمیر بن وہب بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ عمیر رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے۔ انہوں نے اسلامی لشکر کے گرد ایک چکر لگایا، پھر واپس قریش کے پاس آئے اور یہ خبر دی کہ ان کی تعداد قریباً 300 ہے، مگر اے قریش، میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو لوٹ کر اپنے گھروں میں جانے کی کوئی تمنا نہیں، اس لیے جنگ شروع کرنے سے پہلے اس بارے میں غور کر لو۔ لیکن ابو جہل جنگ پر ٹل گیا۔ پھر جنگ شروع ہوئی اور اسود مخزومی میدان میں نکلا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے میں آئے۔ حضرت حمزہ نے اس پر تلوار کا وار کیا تو اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ اس وقت یہ مسلمانوں کے پانی کے حوض کے قریب تھا۔ اس حالت میں یہ حوض کی طرف سرکا اور حوض سے پانی پینے لگا۔ حضرت حمزہ فوراً اس کی طرف لپکے اور دوسرا وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید میدان میں آ گئے اور للکارے، ہم سے مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ اس للکار پر مسلمانوں میں سے 3 انصاری نوجوان نکلے۔ ان نوجوانوں کو دیکھ کر عتبہ نے کہا، ہمارے مقابلے میں مہاجرین میں سے کسی کو بھیجو، ہم اپنی قوم کے آدمیوں سے مقابلہ کریں گے۔ اس پر آپ نے انہیں واپس بلا لیا اور عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو بھیجا۔ ان میں عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ زیادہ عمر کے تھے۔ ان کا مقابلہ عتبہ سے ہوا۔ حضرت حمزہ کا مقابلہ شیبہ سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے ایک ہی وار میں شیبہ اور ولید کا کام تمام کر دیا۔ البتہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ اور عتبہ کے درمیان تلواروں کے وار شروع ہو گئے۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر تک تلواروں کے وار ہوتے رہے، یہاں تک کہ دونوں زخمی ہو گئے۔ اس وقت حضرت حمزہ اور حضرت علی ان کی طرف بڑھے اور عتبہ کو ختم کر دیا۔ پھر زخمی عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر لشکر میں لے آئے۔ اس کے بعد صفرا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا اور انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ جنگ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی صفوں کو ایک نیزے کے ذریعے سیدھا کیا تھا۔ حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ سب سے قدرے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ آپ نے ایک تیر سے ان کے پیٹ کو چھوا اور فرمایا، سواد سب سے آگے نہ نکلو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اس پر حضرت سواد نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے مجھے اس تیر سے تکلیف پہنچائی ہے، آپ کو اللہ نے حق اور انصاف دے کر بھیجا ہے، لہذا مجھے بدلہ دیں۔ آپ نے فوراً اپنا پیٹ کھولا اور ان سے فرمایا، لو تم اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت سواد آگے بڑھے اور آپ کے سینے سے لگ گئے اور آپ کے شکم مبارک کو بوسہ دیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ دیکھ رہے ہیں جنگ سر پر ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ زندگی کے جو آخری لمحات بسر ہوں وہ اس طرح بسر ہوں کہ میرا جسم آپ کے جسم مبارک سے مس کر رہا ہو۔ یہ سن کر آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ پھر جب آپ نے صفوں کو سیدھا کر دیا تو خطبہ دیا۔ مصیبت کے وقت صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرماتے ہیں اور غموں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ اپنے صاحبان میں تشریف لے گئے۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے مہجہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تو عامر بن حضرمی نے انہیں 3 مار کر شہید کر دیا۔ ادھر آپ اپنے صاحبان میں اللہ کے حضور سجدے میں گر کر یوں دعا کی، اے اللہ، اگر آج مومنوں کی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صاحبان سے نکل کر صحابہ کے درمیان تشریف لائے اور انہیں جنگ پر ابھارنے کے لیے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو شخص بھی آج ان مشرکوں کے مقابلے میں صبر اور ہمت کے ساتھ لڑے گا، ان کے سامنے سینہ تانے جمع رہے گا اور پیٹ نہیں پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ الفاظ سن کر کھجوریں ہاتھ سے گرا دیں اور بولے، واہ واہ، تو میرے اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے
کہ ان کافروں میں سے کوئی مجھے قتل کر دے۔ یہ کہتے ہی تلوار سونت کر دشمنوں سے بھڑ گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جنگ کے دوران آپ نے ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی اور مشرکوں پر پھینک دی۔ کنکریوں کو پھینکتے وقت آپ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے اور ان کے پاؤں اکھاڑ دے۔ کوئی بھی کافر ایسا نہ بچا جس پر وہ کنکریاں نہ پڑی ہوں۔ ان کنکریوں نے کافروں کو بدحواس کر دیا۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شکست کھا کر بھاگے۔ مسلمان انہیں قتل اور گرفتار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے شکست کھا جانے کے بعد اعلان فرمایا، مسلمانوں میں جس نے جس کافر کو مارا اس کا سامان اسی مسلمان کا ہے، اور جس مسلمان نے جس کافر کو گرفتار کیا وہ اسی مسلمان کا قیدی ہے۔ اس جنگ میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں، آپ انہیں نہ دیکھیں کہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور رسول کے خلاف ہیں، اگرچہ وہ ان کے بیٹے یا بھائی یا خاندان میں سے کیوں نہ ہو۔ اس جنگ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک دوست امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو قیدی بنا لیا۔ یہی وہ امیہ بن خلف تھا جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر بے تحاشا ظلم کرتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ان دونوں کے لیے میدان جنگ سے گزر رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نظر امیہ بن خلف پر پڑ گئی اور پکارنے لگے، یہ رہا امیہ بن خلف، اگر آج امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ حضرت بلال نے تلوار نکالی اور اس پر وار کیا۔ حضرت عبد الرحمن نے امیہ کو بچانے کے لیے اس کے بیٹے کو آگے کر دیا۔ امیہ جاہلیت کے زمانے میں ان کا دوست تھا، اس دوستی کے ناطے حضرت عبد الرحمن اسے قتل ہونے سے بچانا چاہتے تھے۔ حضرت بلال کی تلوار امیہ کے بیٹے کو لگی اور وہ زخمی ہو کر گرا۔ اسے گرتا دیکھ کر امیہ بھیانک انداز میں چیخا، ساتھ ہی تلواریں بلند ہوئیں اور امیہ کے جسم میں اتر گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، قتل ہونے والے کافروں میں ابو جہل کی لاش کو تلاش کیا جائے۔ ابو جہل نے جنگ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا، اے اللہ دونوں دینوں میں جو دین تیرے نزدیک افضل اور پسندیدہ ہو اسی کی مدد فرما۔ حضرت معاذ بن عمرو جموع رضی اللہ عنہ جو اس جنگ کے دوران کم سن صحابہ میں شمار ہوتے تھے، کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران میں نے دیکھا کہ ابو جہل کو اس کے بہت سارے ساتھی حفاظت کے لیے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، تو میں ابو جہل کی طرف بڑھا اور اس پر وار کیا تو اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے مجھ پر تلوار کا وار کیا۔ یہ حضرت اکرمہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے وار سے میرا بازو کٹ گیا، صرف تھوڑی سی کھال کے ساتھ بازو اٹکا رہ گیا۔ میں اسی طرح جنگ میں مصروف رہا، لیکن لٹکنے والے ہاتھ کی وجہ سے لڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ آخر میں نے اپنا پاؤں اس پر رکھ کر جھٹکا دیا اور وہ کھال بھی کٹ گئی۔ ابو جہل زخمی حالت میں تھا کہ اس دوران اس کے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے اپنا پیر اس کی گردن پر رکھ کر کہا، اے خدا کے دشمن، کیا تجھے خدا نے رسوا نہیں کر دیا؟ اس کے بعد حضرت عبداللہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کی تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دے دی۔ بدر کی اس جنگ میں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے بھی مدد فرمائی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکوں کی لاشوں کو اکٹھا کر کے ایک گھڑے میں ڈالنے کا حکم فرمایا۔ جب تمام مشرکوں کو گھڑے میں ڈال دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھڑے کے ایک کنارے پر آ کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے امیہ بن خلف اور اے ابو جہل بن حشام، تم لوگ نبی کے خاندان ہوتے ہوئے بھی بہت برے ثابت ہوئے۔ تم مجھے جھٹلاتے تھے جبکہ لوگ میری تصدیق کر رہے تھے۔ تم نے مجھے وطن سے نکالا جبکہ دوسروں نے مجھے پناہ دی۔ تم نے میرے مقابلے میں جنگ کی جبکہ غیروں نے میری مدد کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 راتوں تک وہاں ٹھہرے۔ پھر تیسرے دن آپ نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا۔ ناظرین، اس ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی اور ان کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔